السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ فائنلی آج وہ دن آ ہی گیا، فرائیڈے۔ آج ہم نے جانا ہے اپنی نانی سے ملنے، اپنے نان کے گاؤں۔ میری نانی جب ٹھیک تھی تو وہ خود ہی آ جاتی تھی ہم سے ملنے کے لیے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے وہ بزرگ ہیں، وہ نہیں آ سکتی، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے ملیں جا کے خود۔ بہت ٹائم سے ہم لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ جائیں لیکن اپنی بیزی لائفز میں سے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے۔ آج فائنلی وہ دن آ گیا ہے۔ بہت ایکسائٹمنٹ کا لیول بہت ہی زیادہ ہائی ہے۔ صبح آلموسٹ 5:30 پہ میں اٹھ کے میں نے نماز پڑھی اور شاور لیا۔ پھر میں نے کہا جلدی سے کپڑے پریس کر لوں، لائٹ کا کیا بھروسہ، جب ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو ایسے بلنڈرز ہو جاتے ہیں، اور آج بھی کچھ بلنڈر ہوا جو کہ آگے آپ کو نظر آئے گا۔ اپنا سوٹ میں نے پریس کیا بہت ہی زیادہ پیار سے، آرام سے، اور مجھے یہ اپنا سوٹ بہت پسند آیا۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ میرا ڈریس آپ کو کیسے لگا۔ ابھی آپ کو فائنل لک بھی میں دکھاؤں گی پہن کے، اور بچے ابھی سو رہے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی ابھی سو رہے ہیں۔ بس مجھے جلدی تھی کیونکہ ہم نے جلدی نکل جانا ہے، آلموسٹ 8:30 پہ ہم نے نکل جانا ہے یہاں سے۔ اتنی جلدی جانے کا ہمارا پلان تو نہیں تھا، لیکن جو گاڑی ہم نے کروائی ہے وہ ہمارے ایریا کی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی واپس آنا ہے، اسکول کے بچے پک کرنے ہیں، انہیں ڈراپ کرنا ہے، سو جلدی آپ لوگ کو جلدی میں چھوڑاؤں گا۔ اس وجہ سے پھر جلدی کرنا تھا۔ ہم لوگ اکیلے نہیں جا رہے، میرا بھائی، بھابھی اور میری چھوٹی سسٹر بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ میری نانی بہت ہی بہادر خاتون ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ ان کے دکھ میں سنانا شروع کروں تو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ بہت ہی بہادر، اللہ پاک میری نانی کو تندرستی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری نانی کے ماشاءاللہ سے الحمدللہ میری امی لوگ 8 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، جس میں سے 4 بہنیں مینٹلی اب نارمل ہیں۔ ان میں سے ایک کی شادی ہو گئی تھی، ایک کی شادی کر دی میرے نانا ابو نے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بہت مشکلیں دیکھی، ان کے ہسبینڈ انہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اس ڈر سے میرے نانا ابو نے اپنی بقایا 3 بیٹیوں کی شادی نہیں کی۔ بچے مینٹلی یا بچوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو، ماں باپ کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک بچہ بھی اگر اللہ نہ کرے فزیکلی یا مینٹلی ڈس ایبل ہو تو میرے خیال میں یہ چیز ماں باپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میری نانی نے بڑے ہی اسمائلی فیس اور ایک بہادر کے ساتھ ان بچوں کو پالا۔ اس کے بعد میرے ماموں کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، اور ان کی جوان بیٹیاں تھیں 3 اور 2 بیٹے ان کے۔ یہ چیز ایک بوڑھی ماں کے لیے میرے خیال میں ایکسیپٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر اس کے تھوڑے عرصے بعد میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری امی کی ڈیتھ کو بھی ایکسیپٹ کرنا ظاہر سی بات ہے، ہم 6 بہن بھائی تھے، اس ٹائم پہ بہت چھوٹے تھے، اور یہ چیز بھی میری نانی کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ اس کے بعد میرے خالو کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہرڈلز، بہت سٹرگل دیکھی ہے، بہت دکھ دیکھا ہے، پھر بھی الحمدللہ وہ بڑی بہادری سے اپنی زندگی کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور وہ دعا کرتی ہیں کہ اکثر وہ ان کے پاس بیٹھے تو یہی دعا کرتی ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ پاک میری یہ تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میرے بعد ان کا کون سہارا ہوگا، کون انہیں سنبھالے گا، کون ان کی کفالت کرے گا۔ یہاں پہ جی ہماری تیاری شیاری فل تھی، اور گاڑی بھی آ گئی، گاڑی آئی، ہم سب میرے بھائی، بھابھی اور میری چھوٹی سسٹر ہمارے گھر آ گئی تھی، کیونکہ ہمیں اکٹھے ہی نکلنا تھا، اور ہمارا گھر سٹاپ پہ ہے، تو پھر بس یہاں سے ہم بیٹھے گاڑی میں اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے میرے سفر گزر رہا تھا، یقین مانے ایکسائٹمنٹ کا لیول ہائی ہوتا جا رہا تھا، وہ بچپن کی یادیں، خوبصورت یادیں
جب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم 2-3 ماہ رہ کے جاتے تھے تو اس سفر کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا، زمین پہ پاؤں نہیں لگتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، گرمی ہے، سردی ہے، موسم کی سختی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب تو بہت ہم لوگ موسم کو دیکھ کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کہیں جانا ہو تو ہمیں ہوتا ہے کہ موسم اچھا آ جائے پھر چلیں گے، ابھی بہت گرمی ہے، ابھی بہت سردی ہے، لیکن اس ٹائم پہ کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا تھا۔ گرمی ہے، شکر دوپہر ہے، ہمیں بس یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جانا ہے نانی کے گھر۔ یہاں آ کے لگتا ہے جیسے دنیا کوسوں پیچھے رہ گئی ہے، دنیا جیسے کہیں دور چلی گئی ہے، یہ کوئی اور ہی دور ہے۔ یہاں پہ رہنے والے لوگ کتنے سادہ اور کتنی خوبصورتی سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ میری نانی کا گھر آ گیا ہے جی، الحمدللہ۔ میری نانی دروازے کے پاس چارپائی پہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ہم سب ملے اپنی نانی سے، بیٹھے ان کے پاس، دکھ سکھ کیے۔ پھر جی یہاں پہ ساتھ ہی میری مامی کا گھر ہے، یعنی میری نانی علیحدہ رہتی ہیں اور میرے دونوں ممانیاں ماموں علیحدہ رہتے ہیں۔ آئے یہاں پہ ہم نے پانی وغیرہ پیا، بچوں نے پیا کیونکہ سفر کافی لمبا تھا اور ہم تھک گئے تھے۔ ہم آلموسٹ 2 دن رہے، بہت انجوائے کیا ہم نے، خوب مستی کی، خوب گھومے، خوب ہم نے کھانا کھایا۔ بچوں نے بڑا انجوائے کیا، میرے بچوں نے، اور ارحان فرسٹ ٹائم آیا، اس نے فرسٹ ٹائم یہ ساری چیزیں دیکھی، بہت ہی خوش تھا۔ 2-3 دن جتنے دن وہ وہاں رہا بہت ہی خوش رہا، اس کا موڈ بہت ہی اچھا رہا۔ پھر جی ہم نے کھانا کھایا، کھانا سب کچھ بہت ہی مزیدار تھا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا اپنی خالہ کی طرف، اور جی یہاں پہ سب تیار شیار ہو گئے، دوبارہ سے فریش ہو کے باہر نکلے۔ یہ کچھ جانور جو میرے ماموں نے رکھے ہوئے ہیں، اذہان کو بڑے پسند ہیں بکرے، وہ آیا بڑی ایکسائٹمنٹ میں کہ میں مما اس کے ساتھ کھیلوں گا، اس نے ایسی ٹکر لگائی کہ اس کے کل ٹھکانے پہ آ گئی۔ یہ دیکھے جی، جانوروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے میں دور سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میری نانی اور میری خالہ بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہیں، یہاں پہ جی سارے تیار ہو گئے تھے، باہر نکل آئے تھے کیونکہ میری خالہ کا گھر بالکل ساتھ ہے، پہلے ان کا جوائنٹ سسٹم تھا، صحیح ہو گیا، میری خالہ کی شادی ہوئی اپنی چچی کی طرف، میرے نانا ابو جو تھے وہ اور ان کے بھائی شروع سے اکٹھے رہے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی دن اپنی نانی کے پاس بیٹھ گئی، میری نانی مجھ سے کہہ رہی تھی جاتی ہو اپنی امی کی قبر پہ ان کے لیے دعا کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں نانی جاتی ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، دیکھ لیں مائیں اپنی اولادوں کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر ہم خالہ کے گھر کے لیے نکل گئے، میرے بھائی نے لی تھی مٹھائی کیونکہ الحمدللہ میرے بھائی کے گھر تھوڑی دیر ہو گئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو اس خوشی میں مٹھائی لے کے آئے تھے ہم لوگ۔ یہ جی چیک کریں ویو، کیا خوبصورت ویو، ہریالی ہی ہریالی، سوچیں آپ کے گھر کا دروازہ آپ کھولیں اور باہر ایسا سین ہو تو کیا آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، کیا سکون ملتا ہے دل کو، کیا خوبصورت زندگیاں ہوتی ہیں۔ ہم جب گھروں کے دروازے کھولتے ہیں تو ہمیں کھلے گٹر اور کھلی نالیاں اور بسوں کا شور اور ٹریفک اور کیا ہی بتاؤں، کیا آوازار زندگی ہے ہماری۔ اچھا میں بتا رہی تھی میرے خالہ لوگ پہلے اکٹھے رہتے تھے، اب انہوں نے علیحدہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا گھر بھی علیحدہ سیپریٹ کر لیا ہے اور درمیان میں دیوار ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ اوپر سے آنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ آتے جن کے ڈوگی نے ہمارا کیا استقبال، لائگر ہے اس کا نام، بہت ہی پیارا ڈوگی ہے، لیکن جتنے دن ہم رہے ہیں یہ ہمیں دیکھ کے تو بہت ہی زیادہ بھونکتا رہا ہے۔ اچھا یہ میری خالہ کا کمرہ ہے، یہ بالکل سیم ایز اٹ از جیسے میری مامی کے روم ہے نا ویسا ہی روم ہے۔ یہ میرے نانا ابو کی تصویر ہے، وہ اس دنیا سے بہت جلدی چلے گئے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر جی ہم نے ادھر پانی شانی پی کے میری چھوٹی مامی کہنے لگی کہ چلو تم لوگ کو باہر کی سیر کروا کے لائیں، ہم نے بھی تھوڑی بہت پکس بنانی تھی تو ہم نے کہا چلیں جی نیکی اور پوچھ پوچھ۔ یہ جی گاؤں کی مسجد، یہ گاؤں تو نہیں ہے پراپر، یہاں پہ بس چند ایک گھر ہیں، یعنی میری نانی لوگ جو ہیں وہ اپنی زمینوں کے اندر رہتے ہیں۔ اچھا جی کیا خوبصورت ویو ہے، کیا خوبصورت ویو ہے، میں کہتی ہوں کہ آنکھوں کو سکون۔ یہ جی گاجر کا موسم ہے تو ہر طرف جو ہے وہ گاجر کی فصل ہے، ہر طرف ابھی گاجر تیار نہیں ہوئی، مامی کہہ رہی تھی کہ یہ آلموسٹ 20-25 دن میں فصل انشاءاللہ تیار ہو جائے گی، پھر یہ ساری گاجریں نکالیں گے اور انہیں سیل کر دیں گے۔
اور یہی گاجریں جو ہم شہروں میں استعمال کرتے ہیں وہ اس پروسیس سے ہو کے گزرتی ہیں اور یہاں اس ایریاز سے ہو کے شہروں میں جاتی ہیں۔ یہ جی دیکھیں مولیاں، یہ سائڈوں پہ مولیاں لگی ہوئی ہیں اور جو دوسری طرف جو ہے وہ گاجر ہے۔ ہم نے مامی سے کہا کہ ہمیں یہ بھی نکال کے دکھائیں، ہم دیکھیں کہ کیسے زمین سے نکلتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، ابھی صحیح طریقے سے یہ ان کی گروتھ نہیں ہوئی، 20-25 دن میں انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گی۔ یہ دیکھ کے میں کہتی ہوں کیا ہی مطلب ہم نے یہ چیزیں کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں پہ رات ہونے والی تھی تو ہم نے کہا مامی جلدی جلدی کسی اچھی جگہ اچھے ویو کی طرف چلیں، پھر ہم تھوڑی بہت پکس بھی بنا لیں۔ اور یہ دیکھیں یہ ہمیں جگہ بالکل ایگزیکٹ ٹھیک لگی، یہاں پہ ہم نے بنائی خوب ساری تصویریں۔ پھر واپسی پہ مامی نے کہا کہ میں مولیاں توڑ لوں، ہم نے سیلڈ کھاتے ہیں مولیوں کی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے مامی تھوڑی زیادہ نکال لیجئے گا، آج ہم بھی کھائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ کاٹ کے انہیں مسالہ لگا کے، جیسے ہم بازار کے اندر لیتے ہیں نا مولی کاٹ کے ان کے اوپر مسالہ لگا کے بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بالکل نیچرل جو ہے ان کا ٹیسٹ اتنا مزے کا، اتنی میٹھی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے کچھ دن پہلے گھر بھی منگوائی تھی کھانے کے لیے، لیکن وہ بہت زیادہ کڑوی تھی، مطلب کھانے کے قابل نہیں تھی، لیکن یہ جب کھائی تھی بہت ہی میٹھی، ان کا بڑا ہی زبردست ٹیسٹ تھا۔ ہم لوگ جب بچپن میں آتے تھے نا تو یہ مطلب اتنا گھومتے تھے یہاں پہ، اس رستے پہ بہت زیادہ جامن کے درخت بھی ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں لیکن ابھی سیزن نہیں ہے جامن کا۔ بچپن میں آنا، ہم نے ٹیوب ویل پہ نہانا، سارا سارا دن ٹیوب ویل میں ہی رہنا، بس ابھی آ رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں، اور ہمارے رنگ کالے سیاہ ہو جاتے تھے ٹیوب ویل میں نہا نہا کے، دیکھنے کے قابل نہیں رہتے تھے، لیکن پھر بھی نہاتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ پرواہ ہی نہیں تھی بھی اپنی اسکن کیئر کیا ہوتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ بچپن بھی کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، میں کہتی ہوں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انسان اپنی زندگی کو اپنے حساب سے انجوائے کرتا ہے، اور آپ کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کیا کہے گا۔ اور جی بس وہ دن یاد بھی کرے تھے، میں اپنی بھابھی کو اپنے بیتے دنوں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہم ایسے آتے تھے، ہم ایسے ایسے اس جگہ پہ جایا کرتے تھے، اور یہ راستوں سے ہم خوب واقف ہیں۔ پھر جی آئے گھر آ کے کھانا کھایا، اور آپ لوگوں نے ضرور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کے نانی کا گاؤں کیسا ہے، آپ کی نانی گاؤں میں رہتی ہیں یا شہر میں رہتی ہیں، اور آپ لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنی نانی کے گاؤں دیکھنے کے لیے۔ اپنی یادوں کو ضرور شیئر کریں میرے ساتھ پلیز۔